السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاۃ لذکری. قابل احترام ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ نماز میری ذکر کے لیے یاد کرو، میری ذکر کے لیے نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یوں بتایا ہے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی ہے. تو 5 مرتبہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے کہ انسان کہیں آخرت سے غافل نہ ہو جائے، دنیا میں مشغول نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ اپنی یاد کے لیے بلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر اپنی نماز کو اپنی یاد کہا، ذکر کہا، تو وہاں پر بہترین اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. جیسا کہ نماز کے درمیان قرآن پڑھا کرتے ہیں، تو قرآن میں چند ایسے آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مومن جو بھی قرآن کے قاری ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے سجدے کا حکم دیا ہے. 15 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سجدہ کریں. تو قرآن میں 15 مرتبہ آپ کو سجدے تلاوت ملتی ہے، جو کہ سجدے کی آیتیں ہیں، جو آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہم پر ضروری ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان سجدہ کرتا ہے، سجدے تلاوت، وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر، یعنی آپ گھر میں پڑھتے ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو اس وقت آپ کے پاس سجدے کی آیت آپ پڑھیں تو اس وقت بھی سجدہ کرنا ہوگا. اور اگر امام صاحب پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ امام کے ساتھ مل کر سجدہ کرنا ہوگا. جب سجدے تلاوت جسے کہا جاتا ہے، قرآن کا جہاں پر حکم ہوتا ہے سجدہ کریں، تو وہاں پر کیا دعا پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بہت ہی جامع دعا سکھائی، جو آپ کے سامنے میں پڑھ کر اسے سمجھاتا چلوں. جو ہمارے سامنے حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول جب بھی سجدے تلاوت کرتے تھے تو مکمل جیسا ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات کی تعریف کرتے ہوئے ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ترجمہ کرتا چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدہ کرتے تو یوں پڑھا کرتے تھے کہ میں اس ذات کے لیے سجدہ کرتا ہوں، ذات کی طرف میں سجدہ کرتا ہوں جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جس نے میرے کان، میرے آنکھ انسان کے لیے بہترین اعضاء بنائے ہیں، اور جو اس کے طاقت کے ذریعے سے بنایا ہے، اور اس کی بہت ہی قدرت کے ذریعے سے یہ تمام چیزوں کو اس نے بنایا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین اور بابرکت ہے ذات جو پیدا کرنے والی ذات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب سجدے میں اللہ کے رسول سجدے تلاوت خاص طور پر جب پڑھا کرتے تھے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ ترمذی میں ہی اور ایک حدیث موجود ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، جسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول کے اور ایک جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا وجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کبھی کبھی سجدے تلاوت میں پڑھا کرتے تھے. اس کا بھی ذکر ہم کو حدیث میں ملتا ہے. اس کا ترجمہ کرتا چلوں: اللہ میرے لیے اس سجدے کی وجہ سے اجر عطا فرما، اور جو مجھ پر بوجھ ہے اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو مجھے اتار دے، گناہوں سے میری مغفرت فرما. اور یہ میرے لیے یہ سجدہ آپ تیرے پاس مجھے ذخیرے کے طور پر جمع کر رکھا کہ جب تیرے ساتھ میری ملاقات ہو تو اس وقت یہ میرے لیے قابل ذخیرہ بنے. اللہ میرے سے سجدہ قبول کر، جیسا کہ تو نے داؤد علیہ السلام سے سجدہ قبول کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی سجدے تلاوت میں جب بھی قرآن پڑھتے وقت جو بھی سجدہ آتا تھا، کبھی یہ دعا پڑھنے کا بھی ذکر ہم کو حدیث میں ملتا ہے. تو ان دعاؤں کو ضرور یاد رکھیں
کئی ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو سجدے تلاوت کی دعا ہرگز ان کو یاد نہیں رہتی، جیسا ہی وہ سجدہ کرتے ہیں یا امام کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں یا علیہ قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، تو چند ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں۔ سجدہ کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب عمل ہے، اس وجہ سے ضرور سجدہ کیا کریں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو دعا نہیں آتی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں، تو 3 لائن کی دعا ہے، ضرور یاد کریں۔ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جس کی وجہ سے ہمارا سجدہ نیکیوں سے بھر پڑ کر اللہ کے پاس قبول ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔